محمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاتي وللصواب اهديني يا ربي يا من هو مرشدي أيقنت أن إليك مرادي وموعدي فعشقت كل حروف كتابك مهتدي ومقتدي بنبيك الآمين يا ربي يا من هو مرشدي أيقنت أن إليك مرادي وموعدي فعشقت كل حروف كتابك مهتدي ومقتدي بنبيك الآمين يا ربي يا من هو مرشدي أيقنت أن إليك مرادي وموعدي فعشقت كل حروف كتابك مهتدي ومقتدي بنبيك الآمين اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعین به ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے۔ جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر اور ان کے صحابہ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایاک نعبد وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی ہم مدد چاہتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کیا ہے وہ پچھلی آیتوں میں تو ہم دیکھ چکے، تو اس لیے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت اور صرف اللہ تعالیٰ سے مدد چاہنا ہے۔ عبادت کے جو ہے لنگوسٹک میننگ یا پھر لغوی معنی جو ہے انکساری، سبڈیوڈ کے آتے ہیں۔ شریعت میں اس کے معنی کمال درجے کی محبت، عاجزی، خوف، انکساری، ہیوملٹی، یہ سارے معنی جو ہیں اس میں آتے ہیں۔ عبادت جیسے ایک ایک ورڈ کو ہم پہچاننا جو ہے شروع کیے ہیں، تو عبادت کو کلوزلی دیکھیے آپ، ٹھیک ہے۔ اس میں عین، با اور دال عبد سے ہے۔ عبد یعنی بندہ، ٹھیک ہے، غلام بن جانا۔ تو جب انسان غلام بن جاتا ہے یا غلام ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ بہت ہی ہمبل ہو جاتا ہے۔ اور یہاں پر جب ہم اللہ تعالیٰ کے بندے بن جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ میرا کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ آپ کا ہے۔ اور جب غلام بن جاتے ہیں تو پھر ایک فیئر، ایک ڈر بھی ہو جاتا ہے کہ کہیں میرا مالک مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ تو عبادت میں یہی چیز آتی ہے کہ ایک تو ہمبلنس، کہ میرا اللہ تعالیٰ کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ آپ کا، مرضی آپ کی، زندگی آپ کی، آپ جیسے مجھ سے خوش ہوں گے اور جیسے مجھ سے ناراض نہیں ہوں گے ویسی زندگی مجھ کو گزارنا ہے۔ تو اس عبادت، اور
इबादत कंप्लीट और परफेक्ट सिर्फ और सिर्फ जब हो सकती है जब इय्याका नअबुदु, सिर्फ आपकी इबादत यानी अल्लाह ताला के अलावा पर किसी और की इबादत नहीं, तभी इबादत जो है कंप्लीट हो सकती है। और इय्याका नस्तईन, सिर्फ तुझी से मदद मांगती हूं। पूरा दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन के ऊपर बेस्ड है, सिर्फ अल्लाह की इबादत और सिर्फ अल्लाह ताला से मदद। पहले पार्ट में इय्याका नअबुदु शिर्क से बेताल्लुक कि अल्लाह ताला आपके सिवाय कोई और इबादत का हकदार नहीं है, मैं अपने आप को हर शरीक से क्या करती हूं, कट ऑफ कर लेती हूं। सेकंड पार्ट में इय्याका नस्तईन में मैं इसलिए अल्लाह ताला आपकी अकेले इबादत करती हूं क्योंकि आपके अलावा पर कोई और मदद करने की कुव्वत नहीं रखता है, तो अल्लाह ताला सिर्फ आपकी मदद में चाहती हूं, तो सिर्फ तुझी से मदद चाहती हूं। फिर अब आप देखिए हमारी कौम, जब हम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन है सिर्फ अल्लाह ताला से मदद, लेकिन हमारी कौम या रसूल मदद या अली मदद या गौस मदद ये कहां से सीख चुकी अल्लाह ताला ही जाने बस। जब हर नमाज में हर रकात में हम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन जब कहते हैं तो फिर अल्लाह के सिवाय ना किसी नबी, ना किसी रसूल, ना किसी कोई और हस्ती से मदद मांगना है। जो भी मदद और जरूरत है सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला से मांगना है। और मांगने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, यानी चलिए अब ये तो क्लियर हो गया कि मांगना सिर्फ अल्लाह ताला से है, इबादत अल्लाह ताला की और मांगना भी अल्लाह ताला से। बहुत सारी चीजें हम मांगते हैं दुनिया में, अल्लाह ताला मुझे ये चाहिए वो चाहिए, हर कोई हर चीज मांगता है, ठीक है, लेकिन अल्लाह ताला को भी पता है कि हम जो है दुनिया के मांगने में ही गुम हो जाएंगे और दुनिया की चीजें ही मांगते रहेंगे। तो अल्लाह ताला ने ये भी हमको इसमें सिखाया है कि ए बेवकूफ इंसान, सिर्फ दुनिया मत मांगो, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है उसको मत भूलो, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ये मांगो, दिखा हमको रास्ता सीधा। अब देखिए आप ये वर्ड्स को भी पहचानना शुरू करिए। इहदिना, इहदिना हिदायत से है, ठीक है। सिरात, सिरात भी बहुत दफा आप लोगों ने ये वर्ड सुना होगा। मुस्तकीम, कायम करने से, सीधे से है, ठीक है। तो अल्लाह ताला यहाँ पर हमको क्या कह रहे हैं कि तुम सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट दुआ हिदायत की मांगो, सीधे रास्ते की, यानी दुआ का तरीका भी अल्लाह ताला हमें यहाँ पर इस सूरत में सिखा रहे हैं। कैसे? पहले अल्लाह ताला की तारीफ, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, फिर दुआ, ठीक है, और उसके बाद बेस्ट दुआ हिदायत की, ये अल्लाह ताला से करो। हिदायत के क्या मायने हैं? तौफीक, गाइडेंस, डायरेक्शन का मिलना, यानी यहाँ पर हम अल्लाह ताला को बोल रहे हैं अल्लाह ताला हमको सीधे रास्ते पर डाल दीजिए, लीड अस टू ग्रांट अस द करेक्ट गाइडेंस। सिरातल मुस्तकीम सीधा रास्ता है जो कहीं से भी टेढ़ा नहीं है। और ये कौन सा रास्ता है? ये सिर्फ और सिर्फ दीन का रास्ता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है एक इसके बारे में बताया है, लंबी हदीस है, मैं उसको पढ़ती हूँ। अल्लाह ताला ने सिराते मुस्तकीम की इस तरह मिसाल फरमाई है जैसे एक रास्ता हो और इसके दोनों तरफ दीवारें हों, ठीक है। एक रास्ता है और वो रास्ते के दोनों तरफ क्या है? दीवारें हैं। इसमें कई एक खुले हुए दरवाजे हैं। अब ये रास्ते में खुले हुए बहुत सारे दरवाजे हैं और दरवाजों पर पर्दे लटक रहे हों। रास्ते के दरवाजे पर एक पुकारने वाला मुकर्रर हो जो ये ऐलान कर रहा हो कि ए लोगों, तुम सब सीधे रास्ते पर चलो और दाएं बाएं मत झांको। और एक पुकारने वाला रास्ते के दरमियान में हो, जब कोई इसमें से किसी दरवाजे के को खोलना चाहे तो वो कह दे तुझ पर अफसोस, उसे ना खोलना, अगर तूने इसे खोल दिया तो इसमें दाखिल हो जाएगा। चुनाचे इस मिसाल में सिरात से मुराद इस्लाम है। यानी अब ये एग्जाम्पल के थ्रू आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको जो है सिरात मुस्तकीम क्या है वो बताया है। सीधा रास्ता है, वो क्या है? इस्लाम है। तो इस्लाम के रास्ते पर हमें चलना है। दीवारें क्या है? हुदूद इलाही है, यानी ये जो रास्ता है उसके दोनों तरफ दीवारें हैं, यानी इस रास्ते को की दीवारों को क्रॉस नहीं करना है। यानी जो हुदूद अल्लाह ताला ने हमको डूज एंड डोंट्स बताए हैं
ڈونٹس، حدود تو ڈونٹس ہوں گے، تو جو ڈونٹس بتائے اللہ تعالیٰ نے اس کو کراس نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے. پھر کھلے ہوئے دروازے اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں ہیں، یعنی اب اس راستے پر بہت سارے کھلے ہوئے دروازے ہیں جو حرام کردہ چیزیں ہیں، کیونکہ اب وہ دروازے میں اگر ہم داخل ہو جائیں گے تو پھر وہ دیوار کو کراس کر دیں گے، ہم حدود سے باہر نکل جائیں گے. راستے پر پکارنے والا قرآن ہے، جو پکار رہا ہے راستے پر کہ ادھر ادھر مت دیکھو، وہ دروازوں میں وہ سیدھے راستے پر چلو، وہ قرآن ہے. تو اب یہ سیدھے راستے پر یا دین اسلام کے راستے پر ہم کو چلنا ہے تو قرآن کی روشنی میں جو ہے ہم کو چلنا ہے. پھر اب پکارنے والا اللہ کا خوف ہے، جو بیچ بیچ میں پکار رہا ہے ہائے افسوس تجھ پر، اسے نہ کھولنا، یہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہے جو ہر مسلمان کے دل میں ہوتا ہے. آپ دیکھیے کوئی بھی غلط کام اگر کوئی انسان کرے تو فوری اس کا ضمیر، اس کا خوف کیا کرتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ نہیں، ڈونٹ ڈو دس. یہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے جو ہر مومن کے دل میں، ہر مسلمان کے دل میں ہوتا ہے، اور ہر مومن کو اپنی ہدایت کی دعا کرتے رہنا چاہیے. اور یہ ہدایت کی جو دعا ہے وہ کنٹینیوسلی کرنا ہے، ایسا نہیں کہ اب میں ایک ہدایت پر آ چکی، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو آپ دیکھیے ہر نماز میں اللہ تعالیٰ جو ہے کیا کر رہے ہیں کہ ہدایت کی دعا ہم کو کرنے کے لیے سکھائے ہیں. کہ اگر ایسا ہوتا کہ ہدایت ون ٹائم اگر ہم کو مل جاتی، اس کے بعد ہم کو ہدایت کی ضرورت نہیں رہتی، تو اللہ تعالیٰ یہ ہم کو دعا بار بار کرنے کے لیے نہیں کہتے، تو ہم کو بار بار کرنا ہے. اسی لیے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کر اس کے بعد کہ تو نے ہم کو ہدایت عطا کی. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہدایت ایک دفعہ ہاں میں ہدایت یافتہ ہوں، چلو اب میں تو قرآن پڑھ لی، میں تفسیر پڑھ رہی ہوں، میں تو یہ کر رہی ہوں، میں تو ہدایت کی دعا کب سلپ ہو جائے وی ڈونٹ نو. تو ہدایت کی دعا ہمیشہ ہمیشہ کرتی رہنا چاہیے. پھر اب اس کے بعد جو ہے آگے اس کی خاص اور وضاحت ہے. کیا ہے؟ کون سا راستہ؟ دین اسلام کا راستہ تو ہے، ٹھیک ہے، یہ کریکٹ راستہ ہے، اس پر جانا ہے، لیکن صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا انعام کیا تو نے علیہم ان پر، غیر المغضوبی نہیں غضب ہوا، علیہم ان پر ان کے، والضالین اور نہ جو گمراہ ہوئے. اب ان ورڈز کو بھی جو ہے آپ غور سے دیکھیے. صراط تو وہی صراط ہے جو پچھلی آیت میں آیا. الذین یہ ریلیٹو پروناؤن ہے، وہ جو یعنی جیسا کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ محمد ایک لڑکا ہے، کون سا لڑکا ہے؟ اب مجھے پھر اسپیسیفائی کرنا ہوگا کہ کون سا لڑکا ہے. محمد ایک لڑکا ہے، وہ جو حافظ ہے، تو وہ جو ہے وہ الذین ہے، ٹھیک ہے. یہ کئی دفعہ آئے گا قرآن میں، اس کو آئیڈینٹیفائی کریے آپ لوگ، اس کو سمجھیے یہ کون سا ہے. تو صراط وہ راستہ، کون سا راستہ؟ وہ ان لوگوں کا راستہ، وہ راستہ جو انعمت انعام کیا تو نے یعنی اللہ تعالیٰ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے انعام کیا. انعمت نعمت سے ہے، ٹھیک ہے، انعام سے ہے. نون عین میم اس کا روٹ ہے، یہ بھی آپ پہچان سکتے ہیں. علیہم یہ دو پارٹ سے اس کے. علیہم کے اوپر دیکھیے اعلیٰ ہے، اعلیٰ کو آپ پہچانیے، جیسے من کو میں آپ کو بتائی کہ فرام ہے، لی کا مطلب فور ہے، اعلیٰ کا مطلب آن ہے، ٹھیک ہے، اوپر. تو علیہم اعلیٰ، ٹھیک ہے، اعلیٰ ہے، اس کے ساتھ جڑا ہوا ہم ہے. تو اوپر ان کے غیری، غیر آپ دیکھیے اردو میں بھی کئی دفعہ یہ ورڈ آتا ہے غیر. المغضوبی یہ غضب سے ہے، ٹھیک ہے. غین ضاد اور با اس کے جو ہے اس کا جو ہے روٹ ہے، ٹھیک ہے. اور علیہم وہی اعلیٰ اور ہم ہے. و اینڈ اور لا نو یا نا کے میننگ اس میں آتے ہیں، ٹھیک ہے. الضالین جو گمراہ ہے، ٹھیک ہے. آئی ہوپ آپ تھوڑا میں بہت زیادہ اس کو ڈیٹیل میں نہیں لے رہی ہوں کیونکہ میں چاہ رہی ہوں کہ تھوڑا سا کر کے آپ لوگ لیں اس کو، آگے دھیرے دھیرے انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا. تو یہاں پر اب اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پر کیا بتا رہے ہیں کہ صراط الذین راستہ ان لوگوں کا، انعمت انعام کیا تو نے، علیہم اوپر ان کے. اب اللہ تعالیٰ نے کس کے اوپر انعام کیا؟ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے کس کے اوپر انعام کیا؟
تو انعام کیا اللہ تعالیٰ نے جس پر، یعنی کس پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، اس کی وضاحت اس جو ہے سورہ نساء آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو اطاعت کرے گا اللہ تعالیٰ کی اور رسول کی، فَأُولَئِكَ، تو یہی لوگ، مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، ان لوگوں کے ساتھ ہوگے انعام کیا جس پر اللہ تعالیٰ نے، علیہم، ان پر، یعنی اب اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کلیئرلی بتایا ہے کہ کس کے اوپر انعام کیا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبیوں میں سے، صدیقین میں سے، شہداء میں سے اور صالحین میں سے، یعنی یہ 4 لوگ ہیں جس کے اوپر، یا پھر یہ 4 کیٹیگریز ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا. اور کیا ہے؟ نبیین یعنی انبیاء اکرام، صدیقین سچے لوگ، شہداء جو شہید ہوئے اللہ کی راہ میں، اور صالحین اور نیک لوگ. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد نہ جن کے اوپر غضب ہوا اور نہ جو وہ بھٹکے ہوئے ہے. غضب کس کے اوپر ہوا؟ یہود کے اوپر ہوا، جو سورۃ البقرہ میں ہم کافی ڈیٹیل میں لیں گے، اور بھٹکے ہوئے عیسائی ہے جو سورۃ آل عمران میں ہم اس کو کافی ڈیٹیل میں لیں گے. یہود جو ہے کیا کرتے تھے؟ دین کو چھوڑے ہوئے تھے، یعنی عمل نہیں کرتے تھے. اور عیسائی کیا کرتے تھے؟ وہ علم جو ہے حاصل کرنے کی طلب ہی نہیں رکھتے تھے. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دونوں کا راستہ نہیں لینا ہے، نہ علم کے بعد عمل نہ کرنے والے ہو، نہ اگنورنٹ ہو کہ علم حاصل ہی نہ کرو. آج لیکن افسوس دونوں چیزیں ہماری قوم میں پائی جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. اور یہ جو ہے غضب اور جو بھٹکے ہوئے ہیں، اس کی حدیث جو ہے اس کو کافی کلیئر کرتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بتاتے ہیں ان المغضوب علیہم الیہود، بے شک جو ہے جو مغضوب ہے، جن پر غضب ہوا وہ یہود ہے، وان الضالین، اور بے شک جو ہے بھٹکے ہوئے نصارہ یعنی بھٹکے ہوئے جو ہے وہ کون ہے؟ عیسائی ہے. ویسے ان جنرل تو یہود اور نصارہ کے علاوہ پر بہت ساری قومیں ہیں جو دھیرے دھیرے ہم آہستہ آہستہ آگے لیں گے، جو اللہ تعالیٰ کے غضب کی وجہ سے اور بھٹکے ہوئے ہونے کی وجہ سے تباہ ہوئے، ہلاک ہوئے، اللہ تعالیٰ کے نافرمان تھے. لیکن خاص طور سے یہاں پر یہود اور نصارہ کا جو ہے ذکر ہے. تو سورہ فاتحہ میں کتنی آیتیں ہیں؟ 7 آیتیں ہیں، جس میں حمد ہے، ثنا ہے، اللہ تعالیٰ کے بیوٹیفل نیمز ہے، قیامت کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کے بندے بن جانا ہے، اخلاص کے ساتھ عبادت، دعا، ہدایت، سب کچھ جو ہے اس میں آیا ہے. اس دنیا میں سیدھے راستے پر رہیں گے تو آخرت میں انشاءاللہ تعالیٰ پل صراط کا راستہ آسان ہو جائے گا. پھر غلط راستے پہ جو تھے وہ ان کے ایگزامپلز بھی اللہ تعالیٰ جو ہے ہم کو یہاں پر بتا دیے ہیں کہ ڈونٹ بی لائک جوز اینڈ کرسچنز. لیکن ہمیں اگین محاسبہ کی بات آئی ہے، چیک کرنا ہے کہ ہم اپنی زندگی کس کی طرح گزار رہے ہیں. اگر ہم دیکھیں گے ہمارا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، معاملات، سب کچھ کیا ہے، جن کی طرح نہیں بننا ہے ان کی طرح کہیں ہم تو نہیں بنتے جا رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے کہ جن کی طرح نہیں بننا ہے ان کی طرح بن رہے ہیں، اور نہ کہ صرف ان کی طرح بن رہے ہیں لیکن ویری پراؤڈلی ہم اپنے بچوں کو بھی ان کے ہاتھ میں اپنی پرورش کے لیے دے رہے ہیں. اور میں کیا بات بتانا چاہ رہی ہوں، آئی ہوپ کہ آپ سمجھ بھی رہے ہیں. اور آپس میں کیا کر رہے ہیں؟ ہم اختلاف کر رہے ہیں، آپس میں لڑ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے متعلقین کو اور ہماری قوم کو صحیح ہدایت عطا کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہدایت آ سکتی ہے. کیونکہ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، جس کو اللہ تعالیٰ جو ہے گمراہ کر دے اس کو ہدایت کوئی نہیں دے سکتا. تو اللہ تعالیٰ ہم کو سیدھا راستہ دکھائے. آمین. اور آمین میں دیکھیے سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہنا ریکمینڈڈ ہے، مستحب ہے. یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے، جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا ہے، اس لیے یہ مصحف عثمانی میں سورۃ الفاتحہ کے بعد لکھا نہیں جاتا. آمین کا مطلب ہے اے اللہ تعالیٰ میری دعا قبول فرمائیے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام
یعنی نماز میں جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. یعنی آمین کے بھی کتنی فضیلت ہے آپ دیکھیے کہ پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. سورۃ الفاتحہ کو ام القرآن اور قرآن عظیم کیوں کہا گیا ہے؟ ٹھیک ہے، اس کو میں لیتی ہوں. اس سے پہلے قرآن، یہ سورۃ الفاتحہ کیا ہے، اس کا مین تھیم کیا ہے؟ دعا ہے. اور اگر ہم دیکھیں گے کہ پہلے آیت نمبر 1 to 4 میں اس میں دعا کے آداب سکھائے گئے ہیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم کو آداب میں اللہ تعالیٰ کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی حمد کہ اللہ تعالیٰ آپ رحمان ہے، رحیم ہے، رب ہے، قیامت کے دن کے مالک ہے. دین آیت نمبر 5 میں ٹوٹل سبمیشن. تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیونکہ دعا جو ہے سبمیشن کے بعد ہی آتی ہے. مدد اس قوت سے مانگی جا سکتی ہے جس کو ہم سبمٹ کریں. اس لیے دعا کیا ہے؟ عبادت ہے. یا اللہ تعالیٰ میری دعا کو قبول کرنے کی طاقت صرف آپ رکھتے ہیں، تو آپ کو میں سبمٹ کرتی ہوں ایاک نعبد و ایاک نستعین میں. اور اس کے بعد مین دعا کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ دکھائیے. ہدایت کی دعا بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ دنیا میں ہمیں کوئی اور چیز ملے یا نہ ملے، آپ دیکھیے ہم ہر چیز کی دعا کرتے ہیں، گھر بار، بچے، مال، سکسس، ہر چیز کی دعا کرتے ہیں، لیکن یہ سب ملے یا نہ ملے. لیکن اگر ہدایت نہیں ملے تو ہم اپنے آپ کو کہاں پہنچائیں گے، کہاں جا پہنچیں گے اور کہاں گریں گے، یہ سوچئے. پھر اس کی اور بھی دعا کی وضاحت آیت نمبر 7 میں ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے ان لوگوں کے راستے پر مت ڈالیے جو گمراہ ہے اور جن کے اوپر غضب ہوا. تو مین جو ہے اچھا، اور ہم وہ بھی لیے تھے نا حدیث کی سب سے بہترین دعا، اور اللہ تعالیٰ دعا کا جواب دیتے ہیں. جو سوال کرتا ہے بندہ جو ہے اس کا جواب جو ہے اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. سورہ فاتحہ کی فضیلت میں جو ہم لیے تھے، تو اس طرح جو ہے یہ کیا ہے؟ دعا ہے. یعنی مین تھیم یہ پوری سورت کی کیا ہے؟ دعا ہے. ٹھیک ہے، ایک اور چیز لاسٹ فائنل ایک بات ہے یہاں پر. بگننگ میں جو ہے میں آپ کو بتائی تھی کہ اس کو ام الکتاب کہا گیا ہے. ٹھیک ہے، کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ سورۃ الفاتحہ میں پوری کتاب یعنی پوری قرآن کی سمری، پوری قرآن کا نچوڑ آیا ہے. وہ کیسے آیا ہے؟ وہ ایسے آیا ہے کیونکہ پوری قرآن کو جب ہم دیکھیں گے اس میں کیا ٹاپکس آتے ہیں؟ نعمتوں کا ذکر آتا ہے. اللہ تعالیٰ جیسے جیسے آیتیں پڑھیں گے آپ لوگ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ بار بار کیا کرتے ہیں؟ ہم کو نعمتیں یاد دلاتے ہیں. کیوں نعمتیں یاد دلاتے ہیں؟ تاکہ ہم وہ نعمتوں کو ایکنالج کریں اور اس ایکنالجمنٹ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں. تو اب یہاں پہ رب العالمین میں نعمتوں کا ذکر ہو گیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد قصص الانبیاء آتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ جب قرآن آگے آگے پڑھیں گے پورے انبیاء کرام کا ذکر آتا ہے، ان کے قصے آتے ہیں. پھر آخرت کا ذکر آتا ہے، آخرت کیسی ہوگی، کب اس دن کیا ہوگا، کیا حالات ہوں گے، کیا جو ہے سین ہوگا، لوگ کیسے ہوں گے، پریشانی کیسی ہوگی، فیصلہ کیسا ہوگا. وہ ساری چیزیں آخرت کے جو ہے چیزیں آئیں گی. پھر شریعت کے احکامات آئیں گے کہ بہت سارے احکامات، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس کے علاوہ پر بھی بہت ساری چیزیں آئیں گی. نکاح، طلاق، بزنس، پڑوسیوں کے ساتھ معاملہ، ماں باپ کے ساتھ معاملہ، بچوں کے ساتھ، ہر چیز جو ہے بہت سارے احکامات ہوں گے. دین گمراہ فرقوں کا جو ہے ذکر ہوگا. یہ پوری چیزیں سورۃ الفاتحہ میں آ گئی. آپ دیکھیے جب ہم الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں، جب ہم تمام جہانوں کا رب اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہی اکیلے ہے جو تمام جہانوں کو نعمتوں سے نوازے ہیں، تمام کو پیدا کیے ہیں، تمام کو زندگی کا سامان پہنچا رہے ہیں اور تمام چیزوں کی پرورش اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں. پھر قصص آپ دیکھیں انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین میں آ گیا. اور اس کے علاوہ پر یہود اور نصارہ کا بھی ذکر آ گیا. موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ لوگ ان کی تعلیمات کو نہیں مانے اور اس کے ساتھ کیا کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو جو ہے نہیں مانے اور کیا کیا. پھر آخرت کا ذکر مالک یوم الدین میں آ گیا.
اور شریعت کے تمام احکامات ایاک نعبد و ایاک نستعین میں آ جاتے ہیں، کیونکہ ایاک نعبد اللہ تعالیٰ میری اپنی کوئی مرضی نہیں ہے، میں اپنی زندگی صرف اور صرف آپ کے احکامات کے مطابق گزاروں گی، جو آپ نے کہا میں صرف ویسی زندگی جو ہے گزاروں گی۔ پھر گمراہ فرقوں کا ذکر غیر المغضوبی میں آ گیا، تو پوری قرآن کا نچوڑ، پوری قرآن کی ٹیچنگز، پوری قرآن کی سمری جو ہے اس کے اندر آ گئی۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں جو ہے یہاں پر رب، رحمان، رحیم اور مالک آیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر الحمدللہ سورۃ الفاتحہ کی تفسیر کمپلیٹ ہوئی، تو اس کو سمجھ کے یہاں تک تفسیر میں کسی کو ڈاؤٹ ہے؟ اگر تفسیر میں کسی کو ڈاؤٹ ہے تو پوچھیں، ایک دو باتیں اور لے کے میں جو ہے کمپلیٹ کر دوں گی سیشن انشاءاللہ، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں بس۔ تفسیر کلیئر ہے سب کے لیے؟ نو ڈاؤٹ الحمدللہ۔ نیکسٹ کلاس منڈے نہیں ہوگی بلکہ نیکسٹ کلاس سنڈے ہوگی، ٹھیک ہے، کیونکہ سنہ ہیلتھ اینڈ ڈائٹ ورکشاپ ہے 22 23 اینڈ 24 جون کو جو ہے سنہ ہیلتھ اینڈ ڈائٹ کا ورکشاپ ہے، تو پھر آپ اگر ابھی تک کوئی جوائن نہیں کیے تو اس کو جوائن کر لیجئے۔ اور یہ ورکشاپ میں کیا لینے والی ہوں، یعنی اس میں اپنے آپ کی ہیلتھ امپروو کرنا، ویٹ لاس کے بارے میں بہت ساری چیزیں، ہیلتھ امپروو کرنے کے بارے میں بہت ساری چیزیں قرآن اور سنت کی روشنی میں اور طب نبوی کی روشنی میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کھاتے تھے، کیسے کھاتے تھے، کب کھاتے تھے، آپ کی غذا میں کیا چیزیں انکلوڈڈ تھی، ان کی فائدے کیا ہیں، بیماری میں کیا غذا کھانا ہے، یا اپنی ہیلتھ خراب ہوگی تو اس کو کیسے جو ہے ٹھیک کرنا ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے علاج کے لیے کیا طریقے بتائے، پھر سونے کی چیزیں اور ایک ہیلدی لائف کے لیے کیا چیزیں ہمیں کرنا ہے، وہ ساری چیزیں ہم قرآن اور سنت کی روشنی میں انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے۔ 22 23 اینڈ 24 جون کے لیے کو ہے، اس کی رجسٹریشن فی 2000 انڈین روپیز ہے۔ ڈیٹیلز اور رجسٹریشن کے لیے آپ لوگ واٹس ایپ نمبر پر کانٹیکٹ کریں 00919705106472، ٹھیک ہے۔ یہ کیونکہ 22 23 24 کو اس کی کلاس ہے، تو تفسیر کی کلاس نیکسٹ ویک انشاءاللہ تعالی سنڈے کو 21 کو ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور آپ جو یہ سیکنڈ بیچ ہے سنہ ہیلتھ اینڈ ڈائٹ کا ورکشاپ جو ہے، یہ سیکنڈ ٹائم میں لے رہی ہوں۔ پہلی ٹائم کے جو اسٹوڈنٹس تھے ان کا فیڈ بیک آپ کو دیکھنا ہے تو ویب سائٹ پر دیکھیے www.livequran.everymoment.org، اس کے اوپر جو ہے پہلے بیچ کے جو پارٹیسپینٹس تھے ان کا سارا فیڈ بیک ہے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ واٹ دس ورکشاپ از ایکچولی، اور کتنا بڑا چینج ان کی لائفز میں آیا اور ان کے ہیلتھ کے اوپر جو ہے ہوا، تو یہ آپ اس میں دیکھیے۔ تو خیر تفسیر کی کلاس جو ہے انشاءاللہ تعالی سنڈے کو ہوگی، ٹھیک ہے۔ آئی ہوپ دس از کلیئر۔ یہاں پر ورڈز کو پہچاننے میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے آپ کو؟ لاسٹ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ شاید ایکسپلین نہیں کی تھی، ایک منٹ، نہیں ہے نا، کلیئر ہے نا؟ ایاک صرف تیری، نعبد عبادت سے ہے، و ایاک نستعین اس کا روٹ جو ہے عین واو نون ہے مدد سے، ٹھیک ہے۔ تعاون اسی سے ہے، دیکھیے آپ سملر ورڈ، تو اہدنا ہدایت، صراط مستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب، مغضوبی غضب سے ہے، علیہم ولا الضالین، ٹھیک ہے۔ آئی ہوپ اٹس کلیئر۔ اور کوئی کسی کو ڈاؤٹ ہے، کچھ پوچھنا ہے؟ روٹ ورڈ ڈاکیومنٹ ٹھیک ہے میں پوسٹ کر دوں گی انشاءاللہ۔ میں روٹ ورڈ ڈاکیومنٹ، اللہ تعالیٰ کے نیمز کا جو ہے ڈاکیومنٹ، اور مینسس میں قرآن پڑھنے والے جو فتوے، وہ سارے میں فیس بک پیج پر بھی پوسٹ کر دوں گی میں انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے۔ نوٹس کیسے بنانا ہے؟ دیکھیے نوٹس آپ کو بنانا ہے، میں فرسٹ کلاس میں ہی آپ لوگوں کو بتائی تھی کہ آپ کو یو ہیو ٹو پین ڈاؤن ایوری تھنگ اینڈ اٹس گوئنگ ٹو بی اے ویری بگ ٹریجر فار یو، بلیو می، کہ جو بھی آپ پڑھ رہے ہیں پلیز پین اٹ ڈاؤن، پلیز رائٹ اٹ ڈاؤن، کیونکہ اگر آپ نہیں لکھیں گے تو دھیرے دھیرے وہ آپ کی میموری سے چلا جائے گا۔ تو یہ بہت بڑا ٹریجر ہے، آپ لکھیے تاکہ آپ اس کو بار بار پڑھ سکیں اور بار بار ریوائز کر سکیں۔
اور ایک اور امپورٹنٹ چیز میں یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے ترجمہ جو ہے، جو ترجمہ میں آپ لوگوں کو یہاں پر اسکرین پر بتا رہی ہوں اور جو رومن انگلش میں آپ کو دیا گیا ہے وہی ترجمہ ایگزام میں آئے گا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اردو میں یہ جو ترجمہ ہے یہ بہت، میں یہ جو کورس جس طرح میں لے رہی ہوں وہ ایسے لیڈیز کے لیے لے رہی ہوں جن کے لیے بہت ٹف اردو بھی مشکل ہوتی ہے اور جن کو بہت ٹف انگلش بھی مشکل ہوتی ہے. تو میں اس کو بالکل دن میں جو ہم یا پھر ڈیلی جو ہم بولتی چالتی جو ہماری زبان ہوتی ہے، میں اس میں ہر چیز ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتی ہوں. تو یہ ترجمے میں بھی بہت سمپل سے ورڈز ہیں. تو اردو کا جو ترجمہ ہے آپ کا، جو اردو میں بھی ایک ڈاکیومنٹ آپ کو پرووائڈ کیا گیا ہے، اس میں بہت ٹف اردو کے ورڈز ہیں. تو وہ ورڈز آپ کو ایگزام میں نہیں آئیں گے. یہ جو ایزی ورڈز والے رومن انگلش میں جو ترجمہ ہے وہی فالو کریے. ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے میں آپ کو بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کو ہمارے لیکچرز پسند آ رہے ہیں تو یوٹیوب پر لائک اور سبسکرائب ضرور کریں. صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ ربی والاسلام دینی ومحمدا رسول اللہ ویقینی ادنو الیہ ساجدا بجبینی اقبل صلاتي وللصواب اهديني يا ربي يا من هو مرشدي أيقنت أن إليك مرادي وموعدي فعشقت كل حروف كتابك مهتدي ومقتدي بنبي